لال خان صاحب سے میرا تعلق 1986 سے ہے، جب وہ پاکستان آئے اور جدوجہد ایک کتابی سلسلہ شروع کیا۔ میں ان کا پہلے ساتھیوں میں تھا جو پاکستان میں دوبارہ انہوں نے جدوجہد شروع کی، اور جدوجہد رسالہ کتابی شکل میں نکلتا تھا۔ پھر آج ان کا انتقال ہوا ہے اور 3.5 دہائیوں سے ساتھ تھا، اور انہوں نے پاکستان کے اندر جو بنیادی کام کیا وہ پاکستان کے اندر طبقاتی اپروچ کو، پاکستان میں محنت کشوں محکوموں کی فکر کو عام کرنے کے لیے، اور عالمی جدوجہد جتنی تحریکیں دنیا میں برپا تھی اس سے یہاں سے لوگوں کو روشناس کرایا۔ اور انہوں نے پاکستان کے اندر سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں ایسے نوجوانوں کی رہنمائی کی جو پاکستان میں آئندہ آنے والے کسی تبدیلی کی بنیاد بنیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر انہوں نے گروپ بنایا، چونکہ ہم بھی پاکستان پیپلز پارٹی میں تھے اس وقت۔ بابائے سوشلزم شیخ رشید کا سب سے بڑا گروپ تھا اور اسی کے ساتھ یہ تعلق رکھتے تھے، اور ہمارا یہ تعلق نظریاتی بھی تھا، فکری بھی تھا، اور انسانی حوالے سے بھی تھا۔ آخری جو ان سے جو بات ہوئی وہ بڑی اہم ہے۔ جب 3 سال پہلے فیض امن میلہ بہت بڑا ہوا، اب تو اس سے بھی بڑا ہوا، تو میں نے پھر ڈاکٹر صاحب کو فون کیا کہ ہماری جو فکر ہے وہ عوام میں پھیلتی جا رہی ہے، نوجوانوں میں۔ تو ان کا ہاں، یہ میں نے بھی آج دیکھا، اس دن انہوں نے تقریر بھی کی تھی، وہ میرے پاس محفوظ ہے۔ تو میں نے کہا کیوں نہ ہم ایک ایسی ایکٹیویٹی کا فورم بنائیں۔ تو یہ خیال انہوں نے کلینن کی کوٹیشن بھیجی کہ ہم لوگ آپس میں ایکٹیویٹی کریں، چاہے اپنے اپنے کوئی گروپس ہوں۔ تو لاہور لیفٹ فرنٹ بنانے کے لیے انہوں نے کلینن کی مجھے کوٹیشن بھیجی، جو میں نے فاروق طارق سے شیئر کی اور پھر باقی دوستوں سے، یعنی کہ لاہور لیفٹ فرنٹ جو پاکستان میں اب نئی پروگریسو سوچ کو بنانے کا لاہور میں ایک متحرک ترین پلیٹ فارم ہے۔ اسی پلیٹ فارم سے پھر جالب میلہ ہوا، پھر یہ اسٹوڈنٹس ریلی ہوئی، اور اس اسٹوڈنٹس ریلی میں وہ ان کی آخری بھرپور سرگرمی تھی 29 نومبر 2019 کو۔ وہ اس جلوس میں شامل ہوئے، ان کی تقریر ہوئی، وہ شاید ان کی زندگی کی آخری تقریر تھی۔ اس تقریر سے پہلے وہ مال روڈ پر جب ہم ہزاروں نوجوانوں کا جلوس آ رہا تھا تو میری بھی یہ فیلنگ تھی کہ آج ہمارا ایک مشن پورا ہو گیا کہ ہم نے ایک نئی نسل کو منتقل کر دی وراثت۔ تو وہ سڑک پہ اپنے کامریڈ دوستوں کے ساتھ کھڑے تھے، میں نے کہا ادھر آئیں لال خان۔ وہ آئے، پھر میں نے نعرہ لگایا سوشلزم زندہ باد، وہ میں نے آج ویڈیو ریلیز کی ہے پہلی دفعہ۔ تو یہ ان کے ساتھ تعلق تھا، 3 دہائیوں سے زیادہ تعلق۔ مجھے ایک اور بھی میں آپ کو واقعہ شیئر کروں کہ انہوں نے جب پاکستان میں 87 میں، تو میں نے منو بھائی سے تعلق کرایا۔ پہلے وہ نالاں تھے کہ وہ تو جنگ میں لکھتے ہیں، میں کہ وہ ہمارے دوست ہیں، اور منو بھائی کی لال خان کی دوستی آپ کو پتہ ہے کتنی گہری تھی۔ تو پھر وہ حلقہ پھیلتا گیا لاہور سے پاکستان میں، اور ان کی جو جدوجہد تھی اس کا آج یہ میں دیکھ رہا ہوں ان کے انتقال کی خبر پر کہ جو نظریاتی دوسرے دھڑوں کے لوگ تھے، جو مجھے فیڈ بیک ملا کہ ان کو کہا جا رہا ہے ان کے انتقال پر کہ پاکستان میں ایسے کم لوگ ہیں جو اپنے فکر اور نظریے پر اس طرح اٹل کھڑے رہے، کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ وہ چاہتے تو پاکستان کی مروجہ سیاست میں کوئی ہلکا پھلکا سٹینڈ لے کے ترقی پسند سیاست کر سکتے تھے، لیکن نہیں، وہ پاکستان کو تبدیل کرنا چاہتے تھے۔ پاکستان کے اندر طبقاتی اپروچ کو عام کرنے کے لیے ان کا بنیادی کردار تھا، اور وہ زندہ ہے میری نظر میں۔ جسمانی طور پر وہ اس دنیا میں نہیں، فکری نظریاتی جدوجہد کے حوالے سے وہ زندہ ہے۔ ڈاکٹر لال سے میری رفاقت جو ہے وہ 30 سال پر مشتمل ہے۔ مجھے میرے دوست سعید قاضی نے ملوایا تھا ڈاکٹر کے ساتھ، اور اس کے بعد سے پھر کوئی چھٹی نہیں ہے، کوئی ناغہ نہیں ہے۔ ان سے ملتا رہا ہوں، ان سے سیکھا ہے، زندگی سیکھی ہے۔ سیاسی نظریات میں جو کلیئرٹی اور پختگی وہ ڈاکٹر سے مل کے آئی، اور انقلاب پہ یقین کرنا اور بلیو کرنا، اور اس کے لیے پریکٹیکل کوشش کرنا۔ اور پھر میرا ان کے ساتھ ایک بانڈ تھا، وہ ویسے تو ساری دنیا کے جو کلچر ہیں مختلف، اس کو وہ سنتے تھے، سمجھتے تھے، فلم کو، ڈرامے کو، تھیٹر کو، میوزک کو۔ تو میرا
اور ڈاکٹر لال کا اور پال سیٹھ سکندر پال جو ان کا میں نے دیکھا کہ ان کی دوست بھی، ان کی ماں بھی، ان کی سہیلی بھی، اور سب کچھ جو ہے وہ پال سیٹھ، اور پال سیٹھ کا بھی جو ہے وہ ساری زندگی یہ رہا ہے آرٹس اور میوزک اور سب کانٹیننٹ کی اور ساری فلم. تو یہ مجھے ان کے یہ جب دنیا میں گئے ہیں تو سارا جو ہے میرے ذہن کے سیلولائٹ پہ محفوظ ہے، اور میں اسے ساری زندگی جو ہے اسے محسوس کرتا رہوں گا، اور کبھی بھی ڈاکٹر کہیں جائے گا نہیں، ہمارے دل میں وہ زندہ ہی رہے گا. لال خان کا انتقال ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے. وہ ایک بڑے ہی بلند قامت انقلابی اور بڑے تسلسل سے اور استقامت سے انہوں نے مارکسزم اور انقلاب اور ورکنگ کلاس پالیٹکس کے لیے کام کیا. ہزاروں لوگوں کو ایجوکیٹ اور ٹرین کیا، کیڈر بلڈنگ کی. پاکستان کی تاریخ کے ایک بڑے مایہ ناز اور انقلابی تحریک کے ایک بڑے مایہ ناز ثبوت تھے اور ہیں، اور وہ ایک بہت اچھی روایت چھوڑ کر جا رہے ہیں. تادم آخری دم تک وہ لڑتے رہے اور جدوجہد کرتے رہے. وہ بے پناہ صلاحیتوں کے مالک تھے. درجنوں کتابیں اور پیمفلیٹس لکھے انہوں نے، اور باقاعدہ کالمز لکھتے تھے، اور بہت پڑھے لکھے ساتھی تھے. ہم انہیں بہت مس کریں گے. میں ڈاکٹر لال خان کو استاد سمجھتا ہوں، اور اسی لیے ان کے آج جنازے میں بھی آیا ہوں. نماز پڑھی ہے، بھی ہم قبر میں اتاریں گے. بہت بڑے آدمی تھے، اور یہ جتنے لوگ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہاں پہ، یہ سارے ان کے شاگرد ہیں، سارے ان کے لگائے ہوئے پودے ہیں. اور ایک برابری کا نظام قائم کرنے کے لیے، ایک ایسا نظام جہاں پہ تمام لوگ خوشحال ہوں، جہاں تمام لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری ہوں. ریاست کو پابند کیا جائے کہ وہ ان کو سہولیات دے ہر قسم کی، اور ساتھ ان کے حقوق پورے کرے، ان کے حقوق دے ان کو. ڈاکٹر لال خان ساری عمر اسی چیز کی بات کرتے رہے، ہم بھی اس چیز کی بات کر رہے ہیں. یہ چیز جب تک چلتی رہے گی دنیا میں انسانیت کا نام رہے گا. اور مجھے یقین ہے کہ ان کے جو اتنے سارے اور دوست ہیں، یہ سب مل کے اس مشن کو میرے سمیت پورا جو ہے اس کو برقرار رکھیں گے اور یہ کام کرتے رہیں گے.